رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی یہ ایک سورت ہے 29ویں پارے کی، جس کو ہم نمازوں میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورہ معارج۔ چونکہ اس سورت میں بھی معارج کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام معارج رکھا گیا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا یہ ہوا کہ نضر ابن حارث نام کے کافر اور مشرک نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، یہ قرآن اگر آپ کی کتاب ہے تو آپ آسمان سے پتھر برسا کر کے پتھر برسائیے یا کوئی بڑا عذاب اتاریے۔ چیلنج کیا اس نے۔ انسان جب ضدی بن جاتا ہے، ہٹ دھرم بن جاتا ہے، کسی بات پر اڑ جاتا ہے، تو وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر آپ سچے ہیں، اور کفار اور مشرکین اللہ کی طاقت کو جانتے تھے۔ قل من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ اگر آپ پوچھیں گے ان کفار سے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کفار اور مشرکین یہ جواب دیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ تو اللہ کے ساتھ دیوی اور دیوتاؤں کو شریک کرتے تھے، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی سپریم ہے، سب سے بڑی طاقت کا مالک اللہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کے باوجود ایک کافر اور مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اگر یہ قرآن آپ کا کلام ہے، امطرنا، تو ہم پر پتھر کی بارش برسائیے۔ ضد، ہٹ دھرمی، دشمنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھے انسان کو بھی کہاں سے کہاں لے جا کر کے ڈال دیتی ہے۔ دشمنی اندر کی کیفیت بڑی خطرناک، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اندھا بنا دیتی ہے۔ تو نضر ابن حارث جس کا نام روایات میں ذکر کیا جاتا ہے، کچھ ایک دو نام ذکر کیے جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو، ایک کافر اور مشرک نے ایسا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کچھ آیتیں اتاری اور اس میں فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع۔ قرآن تو چونکہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے نا، اس لیے قرآن میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ ابو جہل کا نام قرآن میں نہیں ہے، کہیں عام بات قرآن بیان کرتا ہے۔ ابو لہب کا ہے ایک خاص حکمت کے تحت۔ تو مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے آنے والے عذاب کا سوال کیا، عذاب کا،
چونکہ کافروں پر تو وہ عذاب آنے ہی والا ہے، چاہے دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے یا دونوں جگہ آئے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور اللہ فرما رہے ہیں کافروں پر جب وہ عذاب آئے گا تو اس عذاب کو اللہ کے مقابلے میں کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ ذی المعارج، اللہ کی صورت میں خاص صفت ذکر کیے ذی المعارج، کہ وہ اللہ آسمانوں والا ہے۔ معارج جس نام پر یہ نام ہے صورت کا، عربی زبان کا لفظ ہے، معراج کی جمع ہے۔ معراج کہا جاتا ہے سیڑھی کو، تو اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ چونکہ آسمان میں تہیں ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ فرسٹ فلور ہیں، سیکنڈ فلور ہیں، اس طریقے سے 7 آسمان ہیں۔ ہم نے بار بار وہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل کی ہم نے پڑھی اور ہم نے سنی بھی تھی کہ ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر ایک سمندر ہے، سمندر کے اوپر 8 فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو، یا 4 فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس آسمان کو کہا گیا سیڑھیوں والا، اس لیے کہ اس میں فرشتے چڑھتے ہیں اسی سیڑھیوں کے ذریعے سے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے وہاں دیکھا ہی نہیں، انویزیبل ورڈ ہے وہ ہمارے لیے۔ فرشتے بھی چڑھتے ہیں، نیک بندوں کے اعمال بھی چڑھتے ہیں، تو یہ سارا وہاں سے ہوتا ہے۔ بہرحال المعارج کا معنی آسمان، یعنی آسمان والا۔ دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے آگے خود ذکر فرمایا تعرج الملائکہ، کہ اس پر فرشتے چڑھتے ہیں اس آسمان پر۔ اور کون چڑھتا ہے؟ والروح، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل چڑھتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل آ گئے، لیکن خاص ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضرت جبرائیل کے یہاں نام کو روح سے تعبیر کی ہے۔ فی یومن، اب یہ عذاب کب آئے گا؟ اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ ایسے دن میں آئے گا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی قیامت کا دن 50,000 سال، اتنا بڑا دن۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ یہ دن کی لمبائی ہر آدمی کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ جیسے رات، جس آدمی کے پیٹ میں درد کرتا ہے اس کے لیے رات بہت لمبی ہوتی ہے، چاہے 5 گھنٹے کی ہو، اور جس آدمی جو تھکا ہوا ہے وہ جب سوتا ہے، حالانکہ وہ بھی 5 گھنٹے ہی سوتا ہے، وہ کہتا ہے رات کہاں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو رات تو دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن چونکہ اس کو تکلیف زیادہ تھی اس لیے اس کو رات لمبی لگی، اس کو تکلیف نہیں تھی تو کچھ نہیں، اس کے لیے بہت ہلکے طور پر رات گزر گئی۔ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا ہی قیامت کا دن ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے تو بہت ہی ہلکا وہ دن ہوگا، جیسے روایت مفتی شفیع صاحب نے ذکر کی کہ ایک نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے بس اتنا لگے گا ان کو۔ اور کافروں کے لیے 50,000، کسی کے لیے 1,000 کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اندازہ کہ ہمیں تو اتنا لگا۔ تو الگ الگ احوال کے اعتبار سے الگ الگ وقت ہو سکتا ہے، حالانکہ وقت ایک ہی ہوگا لیکن احوال کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہر ایک کو لگے گا، کسی کو بہت بڑا وقت لگے گا، کسی کو بہت چھوٹا لگے گا۔ بہرحال یہاں جنرلی بیان کیا ہے 50,000 سال کے برابر۔ اب نبی کو چونکہ تکلیف ہو رہی ہے ایسی باتوں سے، اور ظاہر باتیں ہوگی، تو اللہ کہہ رہا ہے فاصبر صبرا جمیلا، صبر کرو، ایسا صبر کرو جس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ داعی جب دعوت دیتا ہے تو اس کو کس درجے صبر سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ دعوت کے کام کے بہت سے لوازمات، اور دعوت کا کام یعنی ہم میں سے ہر ایک داعی ہے، ہم میں سے ہر ایک داعی ہے، بہت سارے لوازمات، اس میں ایک لازم شرط ہے صبر جمیل، بہت ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ فاصبر صبرا جمیلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جبکہ آپ خود صبر کے پہاڑ ہیں، تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی صبر کرو، یہ ہوگا۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت نزدیک ہے، ہر آنے والی چیز بہت نزدیک ہوتی ہے۔
چاہے وہ 1000 سال کے بعد ہی کیوں نہ آنے والی ہو، لیکن وہ آنے والی چیز ہمارے لیے تو نزدیک ہے، اس لیے کہ ہر دن ہم اس سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں آج کا سورج ڈوبا ہم قیامت سے ایک دن اور قریب ہوئے، کل کا ڈوبے گا ہم قیامت سے اور قریب ہوں گے، پیدائش سے دور ہوں گے قیامت سے نزدیک ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز جانے والی ہے وہ دور جا رہی ہے، اور جو چیز آنے والی ہے وہ پاس آ رہی ہے۔ کل ما آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آ رہی ہو وہ بہت ہی قریب ہے۔ تو کہا ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کیا احوال ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کوئی دوست کسی دوست سے نہیں پوچھے گا، کوئی دوست، حالانکہ دوستی کے لیے انسان دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ کوئی دوست کسی دوست سے پوچھے گا نہیں۔ پتہ چلا دوستوں کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کام نہیں آئیں گے دوست آخرت میں۔ آخرت کے لیے تو آخرت کا سودا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ کہا کہ کوئی دوست کسی دوست کو کام نہیں آئے گا، تو دنیا میں دوستوں کے لیے آخرت کا سودا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوستی اپنی جگہ، آخرت اپنی جگہ، دوستی کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یبصرونہم، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دوست دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر بھی حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آپ دنیا میں ہی دیکھ لیجئے، کبھی سنگین حالات آتے ہیں تو کیا احوال ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یار اپنے تو تیرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ تو وہی جب حالات آتے ہیں تو وہی دوست پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو قیامت کا حال تو سب سے بڑا حال ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی دوست نہیں پوچھے گا۔ اور مجرم جو گنہگار ہیں اس کی تو تمنا کیا ہوگی، آپ اندازہ لگائیے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہے، کہ وہ تو یوں چاہے گا کہ میں کس کو دے دوں، کس کو دے دوں، بس عذاب سے بچ جاؤں، کس کو دوں میں بھی بنی، جس لڑکے کو کبھی وہ سینے سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا، بیٹے کو، اولاد کو، آخرت میں انسان، قیامت میں انسان، یہاں تک اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی تمنا کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کو دے دوں اور عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ہولناک یہ دن ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اپنے بیٹے کو دے دے گا، دے دیتا اگر ایسا سودا ہوتا تو، ہوگا نہیں۔ وصاحبتہ، اپنی ساتھی کو دے دے گا۔ قرآن بیوی کو ساتھی کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ دو ہی لفظ ہیں، یا تو قرآن بیوی کو زوج کہتا ہے، ہم نے بارہا، چونکہ یہ نکاح کا موقع ہے تھوڑی سی گفتگو اس ضمن میں آ جائیں۔ زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور زوجہ بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ زوج عربی زبان میں کہتے ہیں ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دو، اس کو زوج کہتے ہیں۔ کسی بھی ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دو۔ قرآن شوہر کو زوج اور بیوی کو زوج کہہ کے اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو شوہر اگر تو بیوی کو تکلیف پہنچائے گا تو یہ تو بیوی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ بیوی تیرا ہی ایک بھاگ ہے۔ اور بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو تو شوہر کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ شوہر تیرا ایک بھاگ ہے، زوج۔ اور دیکھیے یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے وصاحبتہ، حالانکہ صاحب عربی زبان میں ساتھی کو کہتے ہیں، اشارہ کر رہا ہے بیویوں کی نگرانی بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں اپنی عمر کو اس لائق نہیں سمجھتا، یہ اس لفظ کی میں تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اشارہ قرآن کر رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھی بن کر کے رہو، جی ان پر نگرانی رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو۔ پڑھیے آپ نبی علیہ السلام کو کہ آپ بطور شوہر کے کیسے تھے، عجیب آپ علیہ السلام کا شوہر کا روپ تھا۔ وہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ رسول ہیں،
ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عام ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا شوہر ہے اور بس. عجیب عجیب واقعات، عجیب واقعات. نہ یہاں موقع ہے اور نہ وہ وقت ہے. عجیب. نبی علیہ السلام کے کیسے تھے آپ علیہ السلام ایک شوہر کے روپ میں. کبھی آپ نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار ہونا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. اونٹ چونکہ اونچا ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنا پیر یوں بچھا دیا اس طرح. حضرت صفیہ نے اپنا پیر آپ علیہ السلام کی ران پر رکھا. صحیح ترین روایت. اور یعنی آپ علیہ السلام کی ران کو سیڑھی بنا دیا اور ران پر سوار ہو کے حضرت صفیہ اونٹ پر چڑھی. اللہ. یہ ہے نبی علیہ السلام. مسلم شریف کی روایت ہے. ایک ایرانی یا فارسی کوئی آدمی تھا جو سالن بڑا ٹیسٹی بناتا تھا. اس نے ایک دن آ کر کے نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ حضور آپ کی میرے گھر دعوت ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ معی. ٹھیک ہے تم مجھے دعوت دے رہے ہو, عائشہ میرے ساتھ آئے گی کہ نہیں؟ صحابہ میں تکلف نہیں تھا کہ ہاں وہ اچھا یہ تھا وہ تھا میں بلاتا لیکن یہ وہ. انہوں نے کہا لا, عائشہ کی دعوت نہیں ہے آپ کی دعوت ہے. دیکھیے اسی لیے صحابہ کے باب میں ایک صفت یہ, اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی لیے صحابہ سے نماز روزے زکوٰۃ حج ان سب کے ساتھ یہ بھی سیکھنا چاہیے. صاف گفتگو, کوئی تکلف نہیں, کوئی گول مول بات نہیں, سیدھی بات. صحابہ کے صفات جو صحابی نے ذکر کیے اس میں ایک صفت ذکر کی اقلہم تکلفا, کہ آپ تکلف والے نہیں تھے. صحابہ بہت کم تکلف والے تھے. تکلف نہیں تھا صحابہ. ایک صحابی نبی علیہ السلام ان کے دروازے پر پہنچے یا آپ نے ان کو بلوایا. اب وہ صحابی آئے دروازے کے باہر اور ایسا لگ رہا تھا کہ غسل کر کے آئے, ابھی قطرات ٹپک رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا. نبی علیہ السلام نے کہا یعنی ہم نے آپ کو جلدی میں بلا دیا, ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا. اللہ. کیا کہا صحابی نے؟ جی یا رسول اللہ. یہ نہیں کہ حضرت آپ دیکھ, یہ تکلف نہیں, بالکل نہیں. حضرت آپ میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان, آپ تو آدھی رات کو بلائے میں آ جاؤں, کوئی تکلف نہیں. کہا ہاں حضور آپ نے ہم کو جلدی میں ڈال دیا. سیدھی بات, سیدھی بات ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سیدھی بات سے سامنے والے کو بھی بات کرنے میں سہولت ہوتی ہے. گول مول بات سے آدمی بات نہیں کر پاتا. اب دیکھیے یہاں صحابی نے صاف بات کی کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے جنابت لاحق تھی, مجھے غسل ضروری تھا, تو میں نے سوچا کہ بغیر جنابت کی حالت میں آپ سے کیسے ملوں, تو میں نے جلدی جلدی غسل کر لیا. صحابی نے جب صاف بات کی تو یہاں شریعت کا حکم کھلا. صحابی بات صاف نہ کرتے شریعت کا حکم نہ کھلتا. اب آپ علیہ السلام نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو اگر جنابت لاحق ہو اور نماز کا وقت نہ ہو اور کوئی ضروری کام ہو تو صرف وضو کر لو, غسل کر لینا جب وقت ملے. دیکھیے صحابی نے صاف بات کی, صاحب شریعت نے یہاں مسئلہ بیان کیا. اقلہم تکلفا. ایک صحابی آ گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی صحابی سے پوچھا کہ نکاح کیا؟ کہا یا رسول اللہ. کہا باقیرہ عورت سے کیا یا جو پہلے کسی کے نکاح میں تھی اس سے کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو جو پہلے کسی کے نکاح میں تھی یا بیوہ عورت سے یا طلاق والی عورت سے نکاح کی. دیکھیے آپ علیہ السلام نے کیا کہا, کنواری سے کر لیتا. یہاں میرے بڑے بیٹھے, آگے میں وہ الفاظ نقل کروں صرف اس لیے کہ حدیث میں ہے. تلاعبک و یلاعبک, تو اس سے کھیلتا ہوں تو اس سے کھیلتا. اللہ کے نبی کیا شوہر بنا رہے ہیں. دیکھیے آپ, اللہ
کیا تعبیرات استعمال کر رہے ہیں، گزب کی تعبیرات۔ نبی اچھا نمازی بنانے کے لیے بھی آئے ہیں، نبی اچھا شوہر بنانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ بہت کم لوگ نبی سے سیکھ کر اچھے شوہر بنتے ہیں، اچھے نمازی تو بہت بن جاتے ہیں، اچھے باپ بنتے ہیں، اچھے نمازی بہت بن جاتے ہیں۔ نبی پوری زندگی ہمیں نبی علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے۔ بہرحال یہ بہت میری عمر سے بہت اوپر کا موضوع ہے، صرف حدیث میں چونکہ میں نے اس مضمون کا مطالعہ کیا تھا تو سوچا آپ کو ذکر کروں۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ نہیں، عائشہ کی دعوت نہیں آپ کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذن لا، تب تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ دوسری مرتبہ وہ آئے کچھ دنوں بعد، کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ معی، عائشہ کی دعوت ہے میرے ساتھ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری مرتبہ صحابی نے کہا لا، نہیں آپ کی نہیں، عائشہ کی نہیں، آپ کی۔ دیکھیں تکلف سے صاف گفتگو صحابہ کی دیکھیں۔ تیسری مرتبہ آئے، عائشہ کی دعوت ہے میرے ساتھ۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعوت قبول کی کہ ہمارے لیے اس میں نہیں ہے کہ ہم جو بھی ہمارے لیے سیکھنے کی یہ چیز ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ صاحبت ہی، اس کے بغیر یہ میں اس کی تشریح ذکر کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو ساتھی بنا کر کے رکھا ہے، ساتھی دوست بنا کر کے رکھا ہے۔ حاکم نہیں ہے شوہر، ذمہ دار ہے۔ قوامون علی النساء کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ مرد تو حاکم ہے، ایسا نہیں ہے، مرد ذمہ دار ہے عورت کا۔ وہی نبی علیہ السلام اخلاق سے بھی مل رہے ہیں، اور مجھے وہ روایتیں یاد نہیں آ رہی ورنہ سینکڑوں روایتیں ہیں، اور بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ علیہ السلام کیسے رہتے تھے ان کے ساتھ میں۔ بڑی بے تکلف گفتگو یہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غسل کرتی تھی یا اللہ کے نبی علیہ السلام جب غسل کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ اب دیکھیے کیسی گفتگو۔ آپ علیہ السلام گوشت اور ہڈی کے اس جگہ سے کھاتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ عائشہ نے یہاں سے کھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام بھی وہیں سے کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مسواک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسواک نبی علیہ السلام نے استعمال کی، آخری مرض الوفات تھی، انہوں نے چبا کر دی تھی آپ علیہ السلام۔ تو وصاحبت ہی کی تشریح تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، وصاحبت ہی واقعی۔ تو بہرحال مرد انسان اس درجے پہنچ جائے کہ وہ آخرت کے عذاب کے بدلے اپنی بیوی کو بھی دے دیں، سختی کا اندازہ لگائیے آپ، واقعی اپنے بھائی کو دے دیں۔ عجیب بات قرآن نے تو کہی وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے پورے کٹن کو دے دیں، سب کو لے جاؤ، بس مجھے عذاب سے بچا دو۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اخیر میں تو قرآن نے کہا اور ان تمام لوگوں کو دے دے فدیے میں جو زمین میں، اور پھر اس سب کے بدلے میں اس کو کیا ملے؟ صرف ایک چیز ملے، ینجی، نجات ملے، وہ بچ جائے، یہ سب کچھ کر کے بس وہ بچ جائے۔ اندازہ لگائیے کتنا ہولناک دن ہو۔ کلا، اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بتائیے جو قرآن کو نہیں سمجھے گا وہ جب یہ آیتیں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی جو تھوڑا بہت قرآن کو سمجھے گا وہ جب یہ آیتیں پڑھے گا تو اس کے اندر کی فیلنگز الگ ہوگی، تقویٰ اترے گا دل میں۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا، کھالوں کو کھینچنے والی ہے یہ جہنم کی آگ۔ تدعو، یہ آگ بلائے گی اس شخص کو جو پیٹ پھیر کر جائے، وجمع، اور اس شخص کو بلائے گی یہ آگ جس نے مال کو جمع کیا ناحق حرام طریقے سے، فاوعى، اور اس کو گن بچا کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ مال میں
عائد ہونے والے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا کم ہمت ہے، بے صبرا ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو شکایت کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، شکایت کرتا ہے۔ وہ شکایت اور وہ بے صبری جو شریعت کے خلاف، ورنہ رونا اور تھوڑی بہت تکلیف کا ہونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ شکایت کرنا، اللہ کو میرا ہی لڑکا ملا تھا، یہ ایسے جملے کہنا، یہ صبر کے خلاف۔ اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچتی ہے، نعمتیں ملتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، منوعا۔ یہ ہماری حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے، میری حقیقت بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ہم انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن کون ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیے عجیب بات قرآن میں، بے صبرا کون نہیں ہوتا؟ یہ ایک بیماری ہے۔ یہ مال آنے پر بخیل بن جانا اور مصیبت آنے پر بے صبری کرنا، یہ ایک بیماری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بیماری کس کو نہیں لگتی؟ الا المصلی، جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز، دیکھیں نماز کا اثر، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے نماز والی محنت کرو۔ اب آپ جملہ سنیے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہماری پوری زندگی نماز والی ہونی چاہیے۔ جیسے نماز میں ہم رک رہے ہیں، ہر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، باہر بھی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکے۔ الا المصلی، مگر نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والوں کا حال الذین هم علی صلاتہم دائمون، سب نماز پڑھنے والے نہیں، جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں ان میں کیا صفات پیدا ہوتے ہیں، وہ صفات سنیے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، مداومت کا مطلب مفتی شفیع صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمیشگی نہیں ہے، مداومت کا مطلب یہ ہے، ہمیشگی تو ہے ہی، لیکن مداومت کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خیالات کا آ جانا یہ کوئی زیادہ فکر مندی کی چیز نہیں ہے، نماز میں خیالات کا لانا یہ برا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمدن برا نہیں ہے، آوردن برا ہے۔ آنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے کبھی خیال آ گیا، بلکہ ہمارے صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، اس لیے کہ خیال دور کریں گے تب تک خیال ہی میں رہیں گے۔ وہ تو دماغ تو ایک ٹرافک، وہ ہائی وے روڈ ہے، اس پر تو ہزاروں طرح کی گاڑیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں، وہ آتی جاتی رہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دھیان سے نماز پڑھیں، یہ کہا۔ دوسری صفت، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں متعین حق رکھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمازی کبھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو نمازی ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور کرے گا، نہیں کر رہا تو اس کی نماز میں کمی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ضرور پڑھیے، شاید کہیں بھی مل جائے گا، حقیقت نماز، مختصر ترین رسالہ ہے، اور آپ اس کو پڑھیے۔ حضرت نے جو نماز کو اس میں سمجھایا ہے، اللہ، عجیب و غریب طریقے سے۔ میری کمزوری یہ کہ میں 20 سال کی عمر میں جیسی نماز پڑھتا تھا، 50 سال کی عمر میں بھی میری وہی نماز ہے۔ حالانکہ انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے رکوع اور اس کے سجدے بھی اچھے ہونے چاہیے، آنسو والے ہونے چاہیے، رونے والے ہونے چاہیے، کیفیت والے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور ایک دو دعائیں نہیں ہیں نماز میں، یاد رکھیں، نماز میں بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آپ جب نماز کے لیے نیت باندھتے تھے تو آپ نفل نماز میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا آپ نماز کے شروع میں نیت باندھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ آپ دعا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ دعا پڑھتے تھے اللہم نقنی من الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے یہ ساری، اور آپ ثنا بھی پڑھتے تھے۔ یہ ساری دعائیں سورہ فاتحہ سے پہلے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے،
میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں اتنے سال کا ہو گیا، کیا میں نے 2 رکعت ایسی بھی پڑھی؟ یہ ہے فکر مندی کی چیز، ایسی بھی پڑھی میں نے، ٹھیک ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں، کیا میں نے ایسی بھی، کیا میں نے نبی کے نماز کی طرح نماز پڑھنے کی کبھی کوشش بھی کی کہ آج تو میں سکون سے 2 رکعت، اور اس میں روزانہ میں تھوڑی تھوڑی وہ دعائیں یاد کروں جو نبی علیہ السلام، آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی، یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ دعا پڑھتے تھے اللہم انی انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المعترف بذنبی، آپ یہ دعا پڑھتے تھے سجدے، 2 سجدوں کے درمیان میں نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، ساری کیا چھوڑا ہے آپ نے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو 2 سجدوں کے بیچ میں کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ بیٹھ کر کے بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں بار بار اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف فرما، مجھے رحم فرما، میری مغفرت فرما، یہ ساری دعائیں۔ بہرحال بزرگوں، ہمیں آہستہ آہستہ وہ دعائیں ضرور یاد کرنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی کر کے، اور ہمیں روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں ایسی 2 رکعت، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اور اس کی تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی 2 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے جس میں کم سے کم یہ ساری دعائیں ہوں جو نبی علیہ السلام مانگتے تھے، تاکہ کم سے کم ہمیں بھی نمازوں کی وہ برکات ملے۔ یہ برکتیں ہیں، نماز کی یہ برکت ہیں کہ نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا۔ یہ الا المصلین، وہ رسالہ ضرور خرید کر کے پڑھیے، حقیقت نماز، اس میں دیکھیے حضرت نے قلم توڑ دیا ہے نماز کی حقیقت، صرف نماز کی، دوسرا کوئی موضوع ہی نہیں ہے اس میں۔ للسائل والمحروم، اور وہ لوگ کن کو دیتے ہیں؟ مال مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں غریب 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض غریب وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ غریب۔ بعض غریب وہ ہیں جو یوں اپنے احوال کو دبا کر کے رکھتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، حالانکہ ان کے گھر میں کبھی فاقہ ہوتا ہے، وہ گھر میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے للسائل والمحروم، دونوں کا مال میں حق ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا بیان تو آ چکا نا، حق معلوم للسائل والمحروم، مفتی شفیع صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے، اور اسی لیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کیا ہے ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ حق ہے۔ بہرحال یہ نماز پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات ذکر کی، ابھی اور بھی صفات باقی ہیں، 8-9 صفات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ مانگنے والے کا مطلب وہ غریب جس کو سب کو پتہ ہے، اور جو نہ مانگنے والے ہیں جو اپنے حالات کو چھپاتے ہیں لیکن واقعی میں وہ ضرورت مند ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ہوتی ہے وہ روایات جس میں سوال کی مذمت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس لیے وہ سوال کسی سے نہیں کرتے، لیکن جن کو اللہ نے دولت دی ہے ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، مالدار کی ذمہ داری ہے، صاحب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کو ڈھونڈیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے۔ یہ جو باتیں بیچ بیچ میں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ تفسیر کے علاوہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی زندگی قرآن کی تشریح ہے۔ اب صاحبتہ، آپ ساتھی بن کر کے رہیں جب تک، اور عام طور سے نبی علیہ السلام کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے نماز، روزے، زکوٰۃ، اس کے تذکرے تو ہوتے ہیں، ان کے تذکرے نہیں ہوتے، ان پہلوؤں کے۔ آپ ایک عرب عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اگر اللہ توفیق دے ضرور پڑھیں، کیف عاملہم النبی، شیخ ابو صالح المنجد کی کتاب ہے، میں نے سعودی سے وہ کتاب منگوائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا معاملہ کیا، اس میں انہوں نے عجیب طریقے سے سیرت کو بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک شوہر کے طریقے پر کیسے تھے، آپ علیہ السلام منافقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، درند اور جناتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ بہرحال تو قرآن کی تشریح نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے،
ہمیں قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب ہم نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ بہرحال اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے، اور نضر ابن حارث نے جو مطالبہ کیا تھا، اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی قیامت کوئی حلوہ نہیں ہے، قیامت کوئی آسان نہیں ہے، قیامت تو اتنی خطرناک ہے کہ انسان ان سب کو دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔